کہ دو جو گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے میاں نواز شریف صاحب، اور لاسٹ ٹائم جو ایک پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ بنی، تو اس میں کوئی یہ اس بات سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. سب سے جو زبان خلق کی ہے کہ بہترین دور تھا، عام آدمی کی رسائی تھی، عام آدمی کو اچھی لائف گزر رہی تھی، مہنگائی نہیں تھی، عام آدمی کی سہولت اس کو مل رہی تھی اور بہترین زندگی گزر رہی تھی. اور آج جو لوگ یاد کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا دور جو ہے وہ ماڈل قسم کا دور تھا، اور اس میں نہ صرف علاقائی ترقی بلکہ ملک بہت مضبوط ہوا. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی بھی جیل میں، ان سے جو نشان ہے بیٹ کا وہ بھی چھینا گیا. کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور ساتھ جو سر مسلم لیگ نون کے ناراض لوگ جو بھی ہے، شاہد حقان عباسی صاحب، سردار مہتاب صاحب، جاوید صاحب، راجہ تک سرور صاحب، کیا مسلم لیگ نون کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ نہیں جی بالکل، میرا خیال ہے یہ چونکہ آپ نے جن لوگوں کی بات کی ہے، شاہد خاقان صاحب پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، سردار مہتاب صاحب کے پی کے پرائم منسٹر اور گورنر رہے ہیں، بیرسٹر جاوید صاحب بھی، اور یہ عتیق سرور صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم نے تقریباً 30 سال ان کے ساتھ مل کے اس پارٹی کے لیے کام کیا، اور یہ بڑے قیمتی اثاثہ ہیں اپنے پارٹی کے لیے، قیادت کے لیے. یہ عمران خان صاحب کی گردن میں سریا تھا، وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ پارٹی ورکر کی قدر تھی اس پارٹی میں، نہ کچھ. السلام علیکم، ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. میں اس ٹائم موجود ہوں حلقہ NA51 مری، جو سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب کا حلقہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن کی گیما گیمی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، معروف قانون دان، مسلم لیگ نون ضلع مری کے لائر ون کے جنرل سیکرٹری اشتیاق احمد عباسی صاحب. جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مری کی کیا تیاریاں الیکشن کے حوالے سے؟ السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. انتہائی سردی کا موسم ہے، اور آپ بھی میڈیا کے جتنے دوست ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اور پوری جو کوریج دے رہے ہیں اپنے حلقے میں، تو آپ کا بہت شکریہ. سر موجودہ جو کیا حالات چل رہے ہیں الیکشن کے بعد؟ موجودہ جو حالات ہیں وہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ ہماری تو ہر طرف جو ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز پھیلے ہوئے ہیں. تمام جو لائرز ونگ ہے، جو لیبر ونگ ہے، جو یوتھ کے لوگ ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ تمام اپنے اپنے حلقوں میں ورک کر رہے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ 8 فروری کو مسلم لیگ یہ دونوں سیٹیں جیتے گی، اور انشاءاللہ بڑے مارجن سے جیتیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں 8 فروری کا الیکشن ہو رہے ہیں؟ سلیکشن ہو رہی ہے؟ نہیں، 8 فروری کو تو الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز اپنے اپنے حلقوں میں کمپین کر رہی ہے. روٹس لیول پہ بھی ہو رہا ہے، یونین کونسل لیول پہ بھی، سٹی میں بھی جتنے بھی ورکرز ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف سلیکشن ہو رہی ہے، یہ تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین تو یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. جب یہ عمران خان پرائم منسٹر بنے تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے لیڈرشپ کو قید بند کی صورتیں، تمام ٹاپ لیڈرشپ کو اندر کیا گیا. تو ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت واقعی جو تھا کہ سلیکشن ہوئی تھی، الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو ہم تو ایک نظریاتی کارکن ہونے کی حیثیت سے، ایک بینگ اے لائر ہونے کی حیثیت کہ ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو اس پروسیس میں حصہ لینا چاہیے، تمام پارٹیز کو اس میں پروسیس میں حصہ لینا چاہیے، اور فری اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور فری ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کو منتخب کر سکے. عوام کو یہ آزادانہ آئین میں یہی کہتا ہے، اور قانون بھی یہی کہتا ہے، اور اخلاقیات بھی یہی ہیں. سر ماشاءاللہ آپ معروف قانون دان ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ملک کی معیشت جس دانے میں کھڑی ہے، ایسا کون سا لیڈر ہے جو ڈیلیور کر پائے گا؟ جی آصف بھائی، جیسے کہ آپ اگر پچھلے 40 سال کا ایک جو ہمارا لائف ٹائم ہے، یہ ہوش و حواس سے ہم نے دیکھا ہے، تو اس میں کمپیریزن کر لیں کہ دو جو گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے میاں نواز شریف صاحب، اور لاسٹ ٹائم جو ایک پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ بنی، تو اس میں کوئی یہ اس بات سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. سب سے جو زبان خلق کی ہے کہ بہترین دور تھا، عام آدمی کی رسائی تھی، عام آدمی کو اچھی لائف گزر رہی تھی، مہنگائی نہیں تھی، عام آدمی کی سہولت اس کو مل رہی تھی، اور بہترین زندگی گزر رہی تھی. اور آج جو لوگ یاد کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا دور جو ہے وہ ماڈل قسم کا دور تھا، اور اس میں نہ صرف علاقائی ترقی بلکہ ملک بہت مضبوط ہوا. انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں آپ کا ایک نام ہوا کہ پاکستان کو جو ایک مضبوط معیشت ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو جاتا ہے. مری کی عوام کو کون سے مسائل درپیش ہیں سب سے زیادہ؟ مری کی عوام کو تو دیکھیں بہت سارے مسائل سے
سامنا ہے. اب دیہاتی جو علاقے ہیں وہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے. تقریباً نصف مری تحصیل میں تو گیس لگ چکی ہے اور یہ بھی اس کا کریڈٹ جو میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. اب جو ریمیننگ جو 5-7 یونین کونسل جو نیو مری سے آگے ہیں جیسے تریٹ گھوڑا گلی یونین کونسل ہے یا کچھ اور علاقے, تو ان کو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور ہمارا پارٹی کا اقتدار آیا تو ترجیحی بنیادوں پہ گیس مہیا کی جائے گی. چونکہ ہم نے یہی ایک پالیسی تھی میاں نواز شریف کا, یہ ایک موٹو تھا کہ جنگلات کو بچانا ہے, مری کو خوبصورت بنانا ہے, مری کو ایک انٹرنیشنل ہل اسٹیشن بنانے میں بھی میاں صاحب کا یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے. آج سے 30-40 سال پیچھے جائیں تو مری ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن تھا. آج الحمدللہ میاں نواز شریف کے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا ہے. یہاں پہ صرف روڈز اور موٹر وے اور اس کی بات میں کروں تو وہ تو گننے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے, لیکن ملک بھی جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں, ملک جو پوری دنیا میں ایک امیج بنا ہے اچھا پاکستان کا, وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہی ہوا ہے. اور جو پچھلا دور گزرا ہے بدقسمتی سے, اس میں ڈالر کا کیا ریٹ تھا, جو IMF کے قرضوں کے نیچے ہم کیسے دب گئے, اور جو بارودی سرنگیں بچائی گئی ہے عمران خان کے دور میں, اس کا آج تک فیس کر رہی ہے قوم. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف اگر اقتدار میں آئے تو یہ تمام مسائل احسن طریقے سے حل کریں گے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی, وہ ان مسائل سے عوام کو نکالے گی. آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں, تو آپ کے جو صدر لائر ونگ مری مسلم لیگ نون ضلع کے اسد اقبال عباسی صاحب, ان کے کاموں سے کس قدر مطمئن ہیں؟ جی, اسد اقبال عباسی صاحب ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک اور بڑے ینگ آدمی ہیں, اور ہمارے مسلم لیگ نون لائرز ونگ ضلع مری کے وہ صدر ہیں. اور تقریباً آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہمارے لائرز ونگ کے دوست انکلوڈنگ اسد اقبال صاحب بہت ہی ایکٹیو ہیں. تمام پروگرامز میں یونین کونسل لیول پہ, سٹی اور پورے حلقے میں, نہ صرف مری میں بلکہ کوٹا, کلر سیدہ, کوٹلی ستیا میں وہ ایکٹیو ہیں. اور آپ کو نظر آتے ہیں کہ عوام سے رابطے میں ہیں. لائرز ونگ کے تمام دوست جیسے میرے سے آپ دیکھیں کہ ہم یونیفارم میں نہیں ہیں, اور اس شدید سردی میں ہمارا جو جوش و ولولہ ہے وہ گرم ہے. اور اب تمام ورکرز نکلے ہوئے فیلڈ میں اور مسلم لیگ نون کے لیے ورک کر رہے ہیں. اسد اقبال صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم دن رات مسلم لیگ نون لائرز ونگ کو بھی مضبوط کریں گے اور اپنے حلقے سے دونوں سیٹیں انشاءاللہ کامیابی دلائیں گے. سر, جو وکلا ان کے لیے سب سے اچھا دور کون سی حکومت کا گزرا ہے؟ جی, وکلا کے تو بیسیکلی یہ ہے کہ وکلا کی ایک اپنی ایک تنظیم ہوتی ہے, بار ایسوسیشن سے, پاکستان بار کونسل ہے, پنجاب بار. مسائل تو ہوں گے نا آپ کے؟ مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو بار کونسل سے, اپنی جو یونین کونسل اپنا جو ہوتے ہیں ایسوسیشن سے, اس کے ذریعے مسائل کو حل کریں. اب جب آپ نے یہ کہا کہ کون سا دور اچھا گزرا ہے, تو پھر میں یہ آپ کو گزارش کروں کہ جمہوری دور جو گزرا ہے, یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو لائرز چیمبرز کی اگر بات کریں, تو جب یہاں پہ پرانی کچہری سے یہ نیا جوڈیشل کمپلیکس بنا تو لائرز کے لیے بے شمار یہاں پہ وہ مسائل تھے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کثیر گرانٹ ہمیں دی, اور آج الحمدللہ تمام مری کے مسلم لیگ نون کے ہوں یا کسی بھی جماعت کے تمام وکلاء جو 1 ماہ یا 2 ماہ یا 1 سال سے پریکٹس شروع کی, آج وہ بھی باعزت طریقے سے اپنا چیمبر ہے اس کے پاس ہے. اس کے تمام مسائل یہاں پہ نہیں ہیں. بار روم بہت خوبصورت ہے, بلڈنگ ہے یہاں پہ, جناب ہمارے پاس پارکنگ وسیع ہے. تو لائرز کے بھی جو مسائل ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی حل ہوئے ہیں. پچھلے عرصے میں دیکھ لیں کہ ہمیں 1 روپیہ بھی پچھلی گورنمنٹ میں لائرز ونگ کو نہ فنڈ ملا ہے نہ کچھ ہوا ہے. جب بھی میاں صاحب آئے ہیں یا مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, تو نہ صرف انہوں نے مری شہر کے لیے یا حلقہ 51 کے لیے کام کیا, بلکہ لائرز ونگ کے لیے اور عوام الناس کے لیے اور تمام جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہی اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے. آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی بھی جیل میں ہیں, ان سے جو نشان ہے بیٹ کا وہ بھی چھینا گیا, کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور ساتھ جو سر مسلم لیگ نون کے ناراض لوگ جو بھی ہے, شاہد حقان عباسی صاحب, سردار مہتاب صاحب, جاوید صاحب, راجہ تک سرور صاحب, کیا مسلم لیگ نون کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ نہیں جی بالکل, میرا خیال ہے یہ چونکہ آپ نے جن لوگوں کی بات کی ہے, شاہد حقان صاحب پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, سردار مہتاب صاحب کے بھی کے پرائم منسٹر اور گورنر رہے ہیں, بیرسٹر جاوید صاحب بھی, اور یہ عتیق سرور صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم نے تقریباً 30 سال ان کے ساتھ مل کے اس پارٹی کے لیے کام کیا, اور یہ بڑے قیمتی اثاثے ہیں اپنے پارٹی کے لیے, قیادت کے لیے. اب جو بات ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, تو ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے.
تو شاہد خاقان صاحب بڑے آدمی ہیں اور بڑے ان کے لیول کی جو بات ہے پارٹی کی ہائی کمان کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کو کوئی اختلافات ہو یا خدشات ہوں، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کی قیادت جب بھی یہ دیکھتی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ناراض لوگ ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اب جو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے جس کا 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ دوستوں کو خدشات بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے جو گلے شکوے تو گھر میں بھی ہوتے ہیں اور وہ دور کیے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے جتنے بھی یہ ہمارے بڑی لیڈرشپ ہے ان کو میاں صاحب اپنی فہم و فراست سے، اپنی دور اندیشی سے ان کو ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ یہ پارٹی کا اثاثہ ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق بھی سوال تھا کہ کیا وہ جیل میں باندھے الیکشن کے دوران، تو ایک یہ دوسرا بیٹ کا نشان بھی چھینا گیا، تو کیا یہ جمہوریت کا وطن تو نہیں؟ 2 سوال آپ نے کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت جیل میں بند ہیں، تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 4 سال پہلے یا اس سے پہلے، تو میاں صاحب جب ان کو قید و بند بھی دیکھنا پڑا، وہ جلا وطنی بھی ان کو دیکھنی پڑی، ان کی بیٹی کو بھی ان کے سامنے جیل میں گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں، یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی گردن میں سریا تھا، وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ پارٹی ورکر کی قدر تھی اس پارٹی میں، نہ کوئی قیادت کی تھی۔ جو ون مین شو تھا اور جو عمران خان نے کہہ دیا تو نعوذ باللہ وہ کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھے کہ ان کے حرف آخر ہوتا۔ تو یہ انہوں نے ایسا کیا اور پھر آج ان کو دیکھنا پڑا۔ پھر جو یہ بات میں نہیں کروں گا کہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے ہماری طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ یہ مکافات عمل ہے کہ 9 مئی کا واقعہ تھا ان کا، اصل میں یہ بڑا غلط پرسپشن انہوں نے بنایا۔ ویسے ان چیزوں کی 2 بندے پہلے بھی نشاندہی کر گئے تھے، بابا خادم حسین رضوی صاحب، طریق لبیک پہ بھی میرے خیال میں ان کے دور میں بہت ظلم ہوا، اور ساتھ مشہد اللہ صاحب کی شعر و شاعری بھی اسی طرف جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پرسپشن انہوں نے یہ بنایا کہ 9 مئی کو جب ورکر نکلیں گے توڑ پھوڑ ہوگی تو یہ تمام ادارے بھی سہم جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے مجھ سے اور یہ میں ہیرو ہو جاؤں گا اور بس یہ عمران خان ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر پارٹی کا لیڈر اس طرح کے پرسپشن بناتا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ انہوں نے جو کیا آج وہ بھگت رہے ہیں، یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، بلکہ جس طرح انہوں نے قومی سلامتی پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، قومی اداروں پہ حملے کیے اور ان کے ورکرز نے جو توڑ پھوڑ کی، تو آج یہ مکافات عمل ہے اور وہ بھگتیں گے، اور یہ اس میں تو قانون پھر حرکت میں آتا ہے۔ نشان ملنا چاہیے، جی نشان ان کا رائٹ تھا، ملنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک، چونکہ آپ نے بینگ اے لائر میں اگر بات کروں تو کنسٹیٹیوشنل جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی کئی دفعہ اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن ایک جو بات ہوتی ہے کہ اس میں جو انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ان کو نشان نہیں دیا گیا کہ اس میں ساری فیک کارروائی تھی، ایک بوگس ایک انہوں نے پروسیڈنگز کی، اور انٹرا پارٹی الیکشن اگر وہ فیئر طریقے سے کرا دیتے تو میرا خیال ہے آج ان سے نشان ان کے پاس ہوتا۔ اور یہ ملک کے سپریم ادارے جو ہے، جوڈیشری نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکے تو آپ کو یہ، آپ اس کے نشان کے حقدار نہیں ہیں۔ تو جب ایسی فیک اور بوگس قسم کی کاروائیاں ہوں گی تو پھر اس طرح کے آج پروگرام کے آخر میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ورکروں کو کیا پیغام دیں گے، آپ کو یہ نہیں کہوں گا، آپ کو کہوں گا کہ اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں کو آخر میں کیا پیغام دیں گے۔ میں اپنے قائدین کو، تو میں ایک ورکر ہوں، قائدین کو یہی کہوں گا کہ جس طرح ورکر ایک جیسا اسد اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ نعرے لگانے والے سے لے کے جھنڈے لگانے والا اور جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑنے والے اور دن رات اس شدید سردی کے موسم میں ورکر جس طرح فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہر میں، تو ان کے لیے وہ آپ سے یہی توقعات کرتے ہیں کہ ہمیں جب ہماری گورنمنٹ اقتدار میں آئے گی تو یہ عوام الناس کے لیے بہتر گورنمنٹ ہوگی، ان کے جو بیسک جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی، ہیلتھ کی ضروریات ہیں، ایجوکیشن کی ضروریات ہیں، جو باقی ان کے مسائل کم کیے جائیں گے، اور نہ صرف کہ ہماری پارٹی کے تمام عوام الناس، تمام اس ملک کے رہنے والے جو باسیوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اب جب ورکرز کو ایک پیغام تو میرا یہی ہے کہ آپ 8 مئی کو تمام نوجوان مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، وہ 8 فروری کو وہ نکلیں، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی نکالیں، نوجوان بھی نکلیں، بزرگوں کو بھی لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے کہ موسم شدید سرد ہے کوٹلی ستیہ اور مری کا، لیکن ہلکے میں نکلیں اور یہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کرائیں۔ تمام جو لوگ ہیں دیہاتوں میں ان کو اویئرنیس دلائیں کہ کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انتہائی بڑے مارجن سے وہ ہم ون کریں گے۔ ناظرین، یہ آج کے ہمارے مہمان تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، معروف قانون دان، ایڈوکیٹ اشتیاق احمد عباسی صاحب، لائر ونگ ضلع مری کے جنرل سیکرٹری ہے۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔